دوستو السلام علیکم. میں ہوں عاطف توقیر. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. امید ہے کہ آپ ایک اچھا اور محفوظ دن گزار رہے ہوں کہیں بھی ہوں. گزشتہ روز سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی سے متعلق فیصلہ سنایا اور یوں اس فیصلے کو کے جو دور رس نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف انتخابات میں اب حصہ لے پائیں گے. اسی طرح جہانگیر ترین پر عائد یہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ عدالت کے مطابق تاحیات پابندی سے متعلق کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا. بہت سے لوگوں کی اس پر مختلف رائے ہے اور رائے آپ تک پہنچ بھی رہی ہوگی. کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اگر نہیں تھا تو اس پر سزا کیوں دی گئی، اور کئی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں عدالتوں کا استعمال کر کے سیاسی انجینئرنگ کی گئی، یہ فیصلہ بھی اسی کا حصہ ہے. لیکن ان دونوں نقطہ ہائے نگاہ سے بڑھ کر آئیے کچھ اور تفصیل میں دیکھتے ہیں چیزوں کو. ایک چیز ہوتی ہے حقیقت، دوسری چیز ہوتی ہے پرسیپشن. اور سماجیات یا بشریات یا عمرانیات میں کسی چیز کی پرسیپشن یا کسی چیز کے بارے میں آپ کا تصور اس چیز کی حقیقت یا فیکٹ سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، مثال کے طور پر میں جرمنی میں رہتا ہوں اور جرمنی میں پولیس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ پولیس کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو تحفظ حاصل ہوگا، یا آپ کے گھر میں کوئی چوری ہو جاتی ہے یا ڈکیتی ہو جاتی ہے یا کوئی جرم ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس اس کا مداوع یوں کرے گی کہ اس میں ملوث مجرم کو ڈھونڈ نکالے گی، اس سے متعلق تمام شواہد اکٹھے کرے گی اور عدالت میں اسے اس جرم کی سزا دلوائے گی، یا جرمانے کی صورت میں اس کو اس کی سزا دلوائے گی. یہ ہے ایک عام شخص کی پرسیپشن پولیس کے بارے میں. ہو سکتا ہے پولیس یہاں پر بھی زیادتی کرتی ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہوگا کہ پولیس ناروا سلوک کرتی ہو سکتا ہے کہ پولیس مجرم کو نہ ڈھونڈ پاتی ہو کچھ معاملات میں. لیکن عمومی پرسیپشن یہ نہیں ہے. عمومی پرسیپشن یہ ہے کہ جرمن پولیس کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا، مجرم پکڑا جائے گا. عدالت ہے، عدالت کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے کہ جرمن عدالت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. یہاں پر بھی ممکن ہے کہ عدالت ناانصافی کرتی ہو، یہاں پر بھی ممکن ہے کہ مجرم چھوٹ جاتے ہوں، یہاں پر بھی ممکن ہے کہ کسی معصوم کو سزا ہو جاتی ہو، ممکن ہے. لیکن پرسیپشن یہ نہیں ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ جرمنی میں جب آپ کسی عدالت میں کوئی مقدمہ لے کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. اسی طرح ریاست کے دیگر بازو بھی، مختلف شعبہ جات بھی، وہ پولیس ہو کہ فوج ہو کہ وہ بیوروکریسی ہو، کچھ پرسیپشنز ہیں جو منفی بھی ہیں. مثال کے طور پر جرمن بیوروکریسی کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ یہ بہت وقت لیتی ہے. یہ پرسیپشن ہے کہ کاغذی کاروائی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ پرسیپشن ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ پرسیپشن اس ریالٹی سے زیادہ عام ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ بیوروکریسی میں جائیں یا کوئی آپ کو کسی سرکاری دفتر میں کام ہو اور بہت زیادہ کاغذی کاروائی کی ضرورت نہ پڑے، بہت زیادہ وقت نہ لگے. لیکن جو پرسیپشن ہے یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا اور آپ کی جو کاغذی کاروائی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر جرمن ریل کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ یہ ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وقت پر آتی ہے، بہت ساری ٹرینز ایکچولی وقت میں آتی ہیں، لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ جرمن ٹرین ڈوائچے بان وہ تاخیر کا شکار رہتی ہے. ریاستیں بھرپور سرمایہ خرچ کرتی ہیں اپنے محکموں اور اپنے سے جڑی چیزوں یعنی حکومت کے بارے میں یا حکومتی محکموں کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں پرسیپشن بہتر بنانے کے لیے. سچی بات یہ کہ سارے پیسے اسی پہ خرچ ہوتے ہیں زیادہ تر. مختلف نجی ادارے، کمپنیاں وہ اس بات پر پیسے خرچ کرتی ہیں کہ ان کے بارے میں عوامی پرسیپشن ٹھیک رہے. مثال کے طور پر جو کولڈ ڈرنک کی کمپنیاں ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، جو سوڈا ڈرنکس ہیں، یہ صحت کے لیے مضر ہیں. ان میں چینی یا شوگر کی انتہائی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو زیرو شوگر والے مشروبات ہیں وہ بھی صحت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں. لیکن پرسیپشن یہ نہیں ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، شربت ہی ہے، کوئی بھی کولا ہے وہ پی جا سکتی ہے. تو کمپنیاں اس پرسیپشن کو قائم رکھنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے سرمایہ خرچ کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسیپشن ہے وہ حقیقت سے کہیں بہتر ہے یا کہیں اہم
ہوتی ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان میں سرکار اور سرکار سے جڑے محکموں اور اداروں کے بارے میں پرسپشن خراب ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر پولیس کے بارے میں آپ کی پرسپشن یہ ہے کہ پولیس تو کرپشن کرتی ہے، رشوت لیتی ہے، مجرم نہیں پکڑتی ہے، مجرموں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، کئی تو ڈاکے پولیس خود ہی مارتی ہے۔ یہ پرسپشن ہے۔ آپ گھبرائے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکو لوٹ لیتا ہے، سامنے پولیس والا آتا ہے تو آپ کو وہ سیکیورٹی کا احساس جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، پولیس کے پاس آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی پولیس کے اہلکار سارے تو کرپٹ نہیں ہوں گے، سارے تو رشوت نہیں لیتے ہوں گے، سارے تو آپ کے مسئلے پر پانی نہیں پھیرتے ہوں گے، سارے تو ڈاکوؤں کے ساتھ کام نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پرسپشن یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ کرپٹ ہے، پرسپشن یہ ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں۔ اب یہ ایسا تو نہیں کہ سارے سیاستدان ہی رشوت لیتے ہوں گے، کرپشن کرتے ہوں گے، بہتر سیاستدان بھی تو ہوں گے نا، وہیں پر ہی ہوں گے، لیکن وہاں پر پرسپشن یہ ہے کہ تمام کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں، جج کرپٹ ہیں، عدالتیں کرپٹ ہیں۔ پاکستان کا سب سے کرپٹ محکمہ عدالتیں، یعنی یہ پرسپشنز ہیں۔ کچھ باتیں ظاہر ٹھیک بھی ہیں، لیکن یہ پرسپشن اتنے طویل عرصے سے بن گئی ہیں کہ حکومتی محکموں سے متعلق عوام کا اعتبار وہ ختم ہو گیا۔ نہ حکومت نے ان محکموں کی درستی کے لیے کام کیا، نہ ان محکموں کی پرسپشن کی درستی کے لیے کوئی کام کیا یا سرمایہ کاری کی، اور مجموعی طور پر ہوا یہ کہ عوام کا ریاست کے تمام محکموں، تمام اداروں سے متعلق جو تاثر تھا وہ منفی ہو گیا۔ یعنی اس وقت فوج پر بھی آپ دیکھیں تو جملے تو موجود ہیں کہ کہاں حفاظت کی، فلاں بھی جنگ ہار گئے، فلاں بھی جنگ ہار گئے، یہ جملے شروع ہیں۔ آگے چل کے ظاہر ہے جو اب تک پرسپشن دیکھیے، پرسپشن فوج کی یہ تھی کہ فوج تو آپ کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ پاکستان میں شاید یہ واحد محکمہ تھا جس کی پرسپشن ٹھیک رکھی ہوئی تھی، حالانکہ حقائق اس کے متضاد تھے، لیکن پرسپشن پہ بڑا جو نا وہ تشخص پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ تشخص بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب کسی معاشرے میں، جب کسی ریاست میں عوام کا سرکار کے تمام محکموں، تمام اداروں سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست قائم کیسے رہے گی؟ کیونکہ اگر ایک شخص ہے وہ ریاست کے کسی بھی محکمے پر اعتبار ہی نہیں رکھتا، جو بنیادی ستون ہے، مثال کے طور پر پارلیمان سے متعلق آپ کی پرسپشن کیا ہے کہ وہ قانون سازی کرتی ہے، بہتر قانون سازی کرتی ہے؟ نہیں، آپ کی پرسپشن تو یہ نہیں ہے۔ آپ کی پرسپشن یہ ہے کہ یہاں تو سارے کے سارے، یہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہاں کرپٹ لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں اپنے مفادات کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے قانون بنتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن پرسپشن یہی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا پارلیمان یعنی مقننہ، جو آپ کا انتظامیہ یعنی گورنمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کی پرسپشن کیا ہے؟ آپ کی پرسپشن یہ ہے کہ کرپٹ ہیں، سیاستدان تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں، یہ تو قوم کا مال کھا جاتے ہیں، فلاں نے فلاں جگہ فلیٹ خرید لیا، فلاں نے فلاں جگہ ایک زمین خرید لی، فلاں غلط پلاٹ لے لیا، فلاں، یہ پرسپشن ہے۔ پھر آپ کا تیسرا ادارہ ہے عدلیہ، جو ریاست کا تیسرا سب سے بڑا ستون ہے۔ اس ستون کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ صاحب وکیل نہیں کرو، جج ہی کر لو، کیونکہ جج تو کرپٹ ہوتے ہیں۔ اب وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ اس بحث کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کا جو پرسپشن ہے وہ یہی ہے۔ پھر آپ کا چوتھا اور غیر رسمی جو ستون ہے وہ ہے صحافت، میڈیا۔ اس کے بارے میں آپ کی پرسپشن کیا ہے، تاثر کیا ہے؟ آپ کی تاثر یہ ہے کہ صحافی تو ہوتے ہی پیسے لے کے لکھنے والے ہیں، لفافے ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ دنیا بھر میں جو عوامیت پسندی کی ایک لہر چلی، وہ ٹرمپ تھے یا وہ ہاں مودی تھے یا پاکستان میں عمران خان تھے یا یورپ کے کئی ممالک میں اوربان اور اس طرح انداز کے دیگر، ان تمام لوگوں نے ریاست کے محکموں پر جو عوامی اعتبار کی کمی تھی اسی کا فائدہ اٹھایا اور وہ جملے استعمال کیے جس سے یہ اعتبار بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یعنی آپ کو اپنے ہاں بھی جو عوامیت پسند رہنما ہیں ان کے جملے نظر آئیں گے، فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا تو عدالت ٹھیک ہے، فیصلہ خراب آئے گا تو عدالت تو ہوتی کرپٹ ہے، جج فلاں سے مل گیا ہے۔ صحافی آپ پر تنقید کرے گا تو ظاہر ہے وہ لفافہ ہے، صرف صحافی آپ کے حق میں لکھے گا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے حق میں لکھے گا تو بتائیں گے کہ آپ نے ہمارے حق میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی خلاف لکھیں گے آپ لفافہ ہو جائیں گے۔ جج فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں تو ٹھیک ہوگا، ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے کرپٹ ہوگا۔ پارلیمان تو ویسے ہی کرپٹ ہوتی ہے، اس میں تو بیٹھتے ہی سارے دو نمبر لوگ ہیں۔ تو یہ پرسپشن ہے۔
اب ایسے میں جب ریاست کے تمام محکمے، تمام ادارے اس انداز کے غیر فعال ہو جائیں اور عوامی اعتبار ان پر ختم ہو جائے اور عوامیت پسند اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں اور اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو روایتی جماعتیں ہیں، ان کو یہ ذمہ داری لینا ہوگی کہ ان کی وجہ سے اس اعتبار کی کمی میں اضافہ ہوا، یعنی وہ یہ اعتبار قائم کرنے میں ناکام رہے یا عوامی رائے میں جو کمی ہو رہی تھی اس کو روکنے میں بھی ناکام رہے۔ ججوں کو، پولیس والوں کو، تمام شعبوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اعتبار واپس عوام کا کیسے قائم کیا جائے۔ یہ جب تک اعتبار قائم نہیں ہوگا، آپ یقین کیجئے کہ ملک میں بہتری نہیں آ سکتی۔ سیاستدانوں کو اس وقت کم سے کم تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ آئندہ یہ اعتبار قائم کرنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر جس نے بھی قانون یا دستور پامال کیا ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اسے صاف شفاف مقدمہ چلا کے سزا دی جائے کہ جس نے بھی دستور پامال کیا، وہ جرنیل تھا یا وہ کوئی جج تھا یا وہ کوئی بھی سیاستدان تھا، جس نے بھی دستور پامال کیا ہے اس پر باقاعدہ مقدمہ چلے تو اس سے خود بہت عوامی اعتبار پیدا ہوگا۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں پاکستانی تاریخ میں جن کو دیکھ کر عوامی اعتبار پیدا ہوا ہے۔ پھر ایسے میں یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی مضبوط فیصلہ ہو اس پر عوامی رائے یا خاص طور پر عوامیت پسندوں کی طرف سے جو ذہن سازی کی جا رہی ہو یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو اس کو کیسے روکا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک شفاف فیصلہ تھا، درست فیصلہ تھا، لیکن ایسے میں وہ عوامیت پسند جماعت چونکہ اس کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو وہ اس کو کیسے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرے گی کہ یہ فلاں کے کہنے پر آ گیا۔ تو اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں اس کا سب سے اہم میکینزم پاکستان میں حق عزت کے قوانین کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ کوئی شخص اگر کوئی بات کرے، کسی کے بارے میں بات کرے، اس کو ضرور جواب دہ بنایا جا سکے۔ تو میرے خیال میں آج کے دن یہ گفتگو تھی کہ پرسیپشن کتنی ضروری ہے اور یہ پرسیپشن کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔